ان کے ساتھ ان کی قابلیت کے اوپر تو میں پہلے ہی معترف ہوں، پر گزارش یہ ہے کہ ان کے ساتھ میں پارٹنر ان کرائم بھی بڑی دفعہ رہ چکا ہوں. تو ہمارے پاس ایک دوسرے کے بے پناہ ایسے راز ہیں کہ اب وہ میں آپ کے آگے بتا نہیں سکتا. بٹ آئی وش ہم ویل. انہوں نے رستہ جدا کیا ہے، بٹ آئی نو فار اے فیکٹ کہ ہی وشز دا کنٹری ویل، اللہ تعالیٰ اس کے اندر ان کو کامیاب کرے. ریفارم یا اصلاحات جو ہوتے ہیں وہ بائی ڈیفینیشن وہ آپ کو امیڈیٹ ٹرم کے اندر تکلیف کا باعث ہوتے ہیں، پر وہ اس سے آپ کا جو رستہ جس سے پاکستان ایک زیادہ جامع اور ایک زیادہ پائیدار ترقی کی طرف جا سکتا ہے، یا وہی جو آپ نے 24 دفعہ پہلے ہو چکا ہوا ہے کہ جی آپ کو بار بار ایکسلریٹر پہ پیر رکھتے ہیں، ڈالر ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کو IMF کے پاس جانا پڑتا ہے. کیا اس سے قدرے مختلف ہم نے قبلہ درست کرنے کی کوشش کی ہے، اور کیا ہمارے پاس شارٹ ٹرم کے اندر کوئی اور آپشن موجود تھی کہ نہیں تھی؟ اگر ہم معیشت پر آنے سے پہلے ایک کوئک کوسچن سیاست کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں آپ کے ساتھ. معیشت کا بڑا لنک ہے پاکستان کی یا کسی بھی ملک کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ، اور ایسا تاثر اب ملنے لگ گیا ہے کہ شاید اگر مولانا صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم میں حکومت کو سپورٹ کرنے سے انکار کیا تو حکومت اب اس چیز کا راستہ عدالت سے اور آئین سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ 30 ستمبر کو 63A کی ریویو پٹیشنز کا کیس جو ہے وہ لگا ہوا ہے سپریم کورٹ میں. تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ اس کیمپین کا آغاز آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی کر دیا ہے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ شفا، آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا اور آپ نے ایک نیا چینل جوائن کیا. آئی وش یو آل دی بیسٹ. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور آپ پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کی اسی طرح نشاندہی کرتے ہی رہیں اور اس میں سے کوئی اصلاح کا پہلو نکالیں. تھینک یو. انشاءاللہ. اب جو ابتدائیے میں آپ نے گفتگو کی نا، اس کے اوپر میرے آپ کے ساتھ 2 گلے ہیں. اچھا بتائیں. اینڈ میں آپ کے سامنے رکھ کھل کے کریں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے میرے بھائی جن کی میں دل سے عزت کرتا ہوں، ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب، ان کو آپ نے میرے سامنے بٹھا دیا ہے اور ان کے ساتھ ان کی قابلیت کے اوپر تو میں پہلے ہی معترف ہوں، پر گزارش یہ ہے کہ ان کے ساتھ میں پارٹنر ان کرائم بھی بڑی دفعہ رہ چکا ہوں. تو ہمارے پاس ایک دوسرے کے بے پناہ ایسے راز ہیں کہ اب وہ میں آپ کے آگے بتا نہیں سکتا. بٹ آئی وش ہم ویل. انہوں نے رستہ جدا کیا ہے، بٹ آئی نو فار اے فیکٹ کہ ہی وشز دا کنٹری ویل، اللہ تعالیٰ اس کے اندر ان کو کامیاب کرے. اب جو آپ نے بات کی نا جی، دیکھیں اب پولیٹیکل کویسچن پہ آنے سے پہلے جو معیشت میں عدم استحکام ہے، آپ نے جو یہ بات کی نا، میں آپ سے گزارش کروں گا لیٹ اس بی فیکٹ بیسڈ. اینڈ اگر آپ میری رائے نہیں جاننا چاہتی، میں پہلے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب کیا آج اس چیز کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کہ جہاں پہ اس حکومت کو معیشت دی گئی آج اس سے کیا بہتری آئی ہے کہ نہیں آئی، اور کیا ہم نے قبلہ درست کرنے کے لیے. دیکھیں ریفارم یا اصلاحات جو ہوتے ہیں وہ بائی ڈیفینیشن وہ آپ کو امیڈیٹ ٹرم کے اندر تکلیف کا باعث ہوتے ہیں، پر وہ اس سے آپ کا جو رستہ جس سے پاکستان ایک زیادہ جامع اور ایک زیادہ پائیدار ترقی کی طرف جا سکتا ہے، یا وہی جو آپ نے 24 دفعہ پہلے ہو چکا ہوا ہے کہ جی آپ کو بار بار ایکسلریٹر پہ پیر رکھتے ہیں، ڈالر ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کو IMF کے پاس جانا پڑتا ہے. کیا اس سے قدرے مختلف ہم نے قبلہ درست کرنے کی کوشش کی ہے، اور کیا ہمارے پاس شارٹ ٹرم کے اندر کوئی اور آپشن موجود تھی کہ نہیں تھی؟ ٹھیک ہے، اس کے اوپر بتائیں. اور اگر تھی تو یہ مجھے پرائیویٹلی بھی بتا سکتے ہیں، آپ کے شو میں بھی بتائیں کہ آپ نے یہ غلط کیا، آپ نے یہ غلط کیا، اس کو اس طرح کر لیتے تو بہتر ہوتا، اور اگر میں نے وہ کیوں کیا میں اس کے جواب دوں گا. اب یہاں پہ میں معیشت کے اوپر اینڈ جسٹ آن دا پولیٹیکل کویسچن دیٹ یو آسک، دیکھیں 63A آج جو اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے نا شفا، میری سوشل میڈیا کے اوپر میری رائے آلریڈی وہاں پہ ڈاکیومنٹڈ ہے. اینڈ میرے خیال سے یہ ہے کہ آپ جب کسی آدمی کو اسمبلیوں کے اندر لاکھوں ووٹ دے کے یا حاصل کر کے بھیجتے ہیں تو اس کے آپ ہاتھ ایک سرٹیفکیٹ یا ایک ہدایت کے تابع نہیں کر سکتے. تو 63A اس کے پیچھے سیاسی منطق موجود تھی اینڈ اٹ واز اے کمپلیٹ کوڈ. اس کو آپ نے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کر کے ایک بالکل نیا پہلو
सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया गया एंड ये मैं कोई आज वक्त के सही है। मुताबिक बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी ओपिनियन इसके ऊपर ऑलरेडी मौजूद बेशक है। वो मेंबर कौमी और असेंबली जी, पार्टी लाइन बिल्कुल, क्रॉस करे और बिल्कुल, कहीं भी देखिए वोट मेरा डाले। अपना ज़मीर है, मेरी अपनी सोच मुख्तलिफ हो सकती है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि मुझे पार्टी लीडर जो कह दे मैं आंखें बंद करके वो 1.5 लाख लोग या जो जिन्होंने मेरी सोच के ऊपर मुझे वोट दिया है मैं उससे बिल्कुल किनारा ज़मीर कशी की कर लूं। आवाज़ नहीं देखिए बड़ी ज़मीर खतरनाक आवाज़ है नहीं, वैसे। देखिए ज़मीर की जो आवाज़ है ना उसको पकड़ने के लिए जो रिश्वत लेता है उसको पकड़ने के लिए आपके पास और कवानीन मौजूद हैं। वो उस रिश्वत के पैसे से कोई जाके घर खरीदेगा, कोई गाड़ी खरीदेगा, आप उसको जाके पकड़े और लेकिन हमेशा प्रोसिक्यूट पैसा करें। नहीं ना चलता। नहीं देखें, गुजारिश ये है फिर या आप तो वो जो प्रेशर होता है। 1.5 लाख वोट लेके इंसान असेंबली में आता है, अगर आपने उसको हाथ जकड़ के आपने ये कहना है कि वो 63A के ताबे और उसको उस काम की भी सजा देनी है जो उसने अभी किया भी नहीं और आइन को रीराइट कर देना सही है। है। और मेरे ख्याल से 63A कंप्लीट कोड था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादती की, जो फैसला किया रीराइट किया कॉन्स्टिट्यूशन कि को, डिसीट हो जाएगा और गिने रिविजिट भी ना। करके जी कि नहीं उसका काउंट भी नहीं होगा, काउंट Count होकर भी नहीं डिसीट होगा, हो जाएगा। हाँ। दैट इज हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्विजन्ड इट। ठीक है। बट ये आपने जो प्रीएम्प्टिव बेसिस पे काम कर दिया, दिस वाज टेंटामाउंट्स टू रीराइटिंग द सही कॉन्स्टिट्यूशन। है। इसके ऊपर मेरी ये राय मौजूद है, पार्टी से मैंने इख्तलाफ करते हुए उसके साथ अग्री करते हुए, दिस इज माय ओपिनियन कि आप सियासत को इस तरह से बिलिटल मत करें कि हर चीज के अंदर बदनीयती और लालच, क्योंकि चंद लोगों ने अगर घोड़ा ये जो हॉर्स ट्रेडिंग के बाजार गर्म किए तो आप सबको रद्द नहीं कर सकते। This is ठीक my है। opinion.